اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز سب سے پہلے آج آپ سے بات کریں گے کرونا کے بارے میں۔ جیسا کہ شاید آپ کو ٹیلی ویژن سے کسی خبروں سے پتہ لگ گیا ہو کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 90 اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، جو کہ ایک اچھا فگر نہیں ہے۔ حالانکہ کرونا وائرس کی جو اس ٹائم بڑھنے کی ریشو ہے وہ 7.5 ہے گی، یعنی کہ ریشو گو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر 19 یا 20% پہ آئے تو باقاعدہ لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو اموات ہیں یہ اس ریشو کے حساب سے زیادہ ہیں۔ یہ اموات کیوں ہیں کہ جو موجودہ وائرس ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ جو انڈین وائرس جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سیفٹی یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کو آپ لوز مت کریں، مطلب ماسک پہنیں، ہاتھ اسی طریقے سے دھوئیں، چہرہ دھوئیں، وضو کریں، پیر دھوئیں، باہر آتے جاتے اپنے کالر کو، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنے کالر کو خواتین جو ہوتی ہیں وہ دوپٹہ لپیٹیں اور مرد جو ہیں یہ اپنے کالر کو اس طرح کر کے بند کر لیں جب باہر آتے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ سیفٹیاں ہیں، اور کوشش کریں کہ شوز پہنیں اور ساکس پہنیں، کھلی چپل پہن کے باہر مت جائیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اڈاپٹ کریں اور پاکستان کو صحت مند بنائیں، پاکستان کی عوام کی صحت سے مت کھیلیں۔ کچھ ایسے جو بے وقوف قسم کے لوگ میں ان کو کہوں گا جو کہتے ہیں کہ جی ویکسین کے یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، ویکسین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایون کہ آج تو باقاعدہ ٹی وی کے اوپر آ کے ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ حاملہ خواتین بھی لگوا سکتی ہیں، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کی جہاں تک بات کرتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا کہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی کسی چیز کے اوپر فرق پڑے گا۔ لہٰذا بہرحال ایک چھوٹے سے نقصان ہونے سے اگر ایک بہت بڑا نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں، اور چھوٹا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے، اور جو چھوٹا نقصان ہوتا ہے گا وہ برداشت کر لیں اور بڑے نقصان سے بچیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سیریس لیں گے۔ اب آتے ہیں ذرا افغانستان کی صورتحال کی جانب۔ تو افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وادی پنجشیر کے اندر آخری مارکہ جاری ہے۔ ٹی وی رپورٹس کے اوپر مت دیں کسی اس کے مطلب کہ یہ جو خبریں اب تک آ رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی اس قسم کے لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور مجھے یہ جو رپورٹس پنجشیر کے بارے میں مل رہی ہیں یہ بڑے باوثوق ذرائع سے مل رہی ہیں۔ تو بہرحال وادی پنجشیر کے اندر جو ہے مارکہ جو ہے جاری ہے، اور گو کہ اس میں نیگوسیٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن طالبان نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے وادی پنجشیر کو۔ لیکن جو دقت پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو وادی پنجشیر ہے اس کے ارد گرد بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور جو وہ وادی ہے وہ ان پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو پہاڑوں پہ چڑھنا اور چڑھ کے مطلب جسے کہتے ہیں کہ مارکہ کافی بہرحال سخت ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے وہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی ذاتی اقتدار کی جنگیں، اس کے اندر ہم کسی ایک کو سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ ہم طالبان کو، بلکہ طالبان کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے کچھ ویڈیوز اس قسم کی دیکھی ہیں، کچھ خبریں اس طرح کی ملی ہیں کہ وہ اپنے ملک کے قومی جھنڈے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یعنی جو افغانستان کا جو موجودہ اس ٹائم جھنڈا ہے، دیکھیں ایک جھنڈا جو ہوتا ہے وہ ملک کی علامت ہوتا ہے، یا تو آپ اس جھنڈے کو چینج کر دیں، آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے اندر آپ کے جو سرکردہ لیڈرز ہوتے ہیں ان کے نام لکھ کے ان کے تحت ایک حکم نامہ جاری کریں کہ یہ جھنڈا ہم نے منسوخ کر دیا ہے، آج کے بعد یہ افغانستان کا جھنڈا نہیں ہوگا، دوسرا جھنڈا آپ ریپلیس اس کا دے دیتے کہ یہ والا جھنڈا ہوگا، تو پھر تو بات ہے۔ لیکن ابھی تک آپ نے اس جھنڈے کو منسوخ نہیں کیا، اور اگر آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو غلط کر، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کرے تو یقین جانے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم کیا کچھ کر گزر سکتے ہیں۔ اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے اندر جو برطانوی اور امریکن فوجیں ہیں ان کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ 31 اگست تک سے ہمیں تھوڑا سا ایکسٹینشن مل جائے، کیونکہ ایئرپورٹوں کے اوپر اس طرح کا وہاں پہ وبیلا ہو گیا اور اس طرح کا ہجوم جمع ہو گیا ہے کہ ان کو دقت پیش آ رہی ہے۔ لیکن طالبان نے بہرحال ان کو کہہ دیا کہ نہیں جی آپ کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن ہے، اور اگر آپ وہ ڈیڈ لائن کراس کریں گے تو پھر آپ کے اوپر حملے کرنے کا وہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ لوگوں پہ 31 اگست تک حملہ نہیں کریں گے، وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر 31 اگست سے آپ خود ساختہ طور پہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر
وہ معاہدہ ختم تصور ہوگا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں ذرا سی ملک کی خبروں کی جانب۔ یہ تو میں نے آپ کو وادی پنجشیر اور افغانستان کی خبر دے دی۔ اب خبر یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، یہ بڑا ڈر گئے، اور جسے کہتے ہیں کہ ابھی جو ان کا، ویسے تو اس شخص کو 3 سال ہو گئے مافیات سے لڑتے ہوئے، اور یہ جو ہمارے ملک میں مہنگائی، اور ہمارے ملک کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے دنوں میں حکومت نے پیٹرول 15 روپے کم کیا۔ جب 15 روپے پیٹرول کم کیا تو پیٹرول پمپ والوں نے پیٹرول بیچنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بہت اسٹرانگ مافیا ہیں جو 35-40 سال سے اس ملک کے اوپر اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ ان پنجوں کو اکھیڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ گو کہ عمران خان اس چیز میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال عمران خان نے اپنا ایک مشیر فارغ کر دیا اسی چیز کے اندر کہ بدماشی کی میں نے کہا، اور امریکہ کو تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے۔ تو آج ویورز مجھے رہ کے پاکستان کے کچھ ایسے سپوت ہیں کہ جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ ایک تو قائد اعظم ہے کہ اس جیسا ذہن تو کسی شخص کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک جنرل حمید گل کی آج بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے برطانیہ سے ایک کورس کے لیے ان کا نام آیا تھا، یہ جو میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل، مطلب وہ تو یہ بریگیڈیئر رینک سے نیچے کا کوئی افسر ہوتا ہے، وہ جا کے وہ وار کورس کرتا ہے۔ تو پھر اس کو تو جنرل حمید گل نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ برطانیہ کون ہوتا ہے مجھے جنگ کرنا سکھانے والا، اور میں اپنے آپ کو خود سمجھتا ہوں۔ آج میری ایک آرمی کے ایک سینئر افسر سے، بڑے سینئر افسر سے، نام انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا مت لینا، تو میری ان سے، ویسے آپ لوگ ان کو پورا پاکستان ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، بڑے خوبصورت اور ہینڈسم شخصیت کے مالک۔ تو ان سے میری بات ہوئی، گپ شپ ہوئی ٹیلی فون کے اوپر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو گیم انڈیا کھیل سکتا تھا افغانستان میں وہ اس نے کھیل دیا اور ہم نے ناکام بنا دیا۔ اب اگر انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی، تو ہم دنیا میں سے مندروں کی گھنٹیاں بجنا بند کر دیں گے، یعنی کہ وہی ضیاء الحق صاحب والے الفاظ کہ ہم دنیا سے رام کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ الفاظ انہوں نے یہ تھا کہ ہندوستان سے مندروں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی، ہم وہ حال کریں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا رپورٹس دیکھ لیں، کوئی سروے دیکھ لیں، جغرافک سروے دیکھ لیں، دوسرے سروے دیکھ لیں، پاکستان کی فوج اس ٹائم دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے کہ جو امریکہ بھی مانتا ہے کہ اس ملک کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ہم عراق نہیں ہیں، ہم لیبیا نہیں ہیں، ہم کویت نہیں ہیں، ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے اوپر، ایون کہ ہم افغانستان بھی نہیں ہیں۔ افغانستانیوں نے تو 20 سال لگائے نا امریکہ کو نکالنے میں، ہم 20 گھنٹے بھی نہیں لگائیں گے۔ ہم ان کا وہ حال کر سکتے ہیں جو ہم پہ جنگ مسلط کرے گا کہ 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کس قوم سے پنگا لیا۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ذرا حسب اختلاف کی طرف جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی آج نیب میں پیشی تھی، تو انہوں نے جناب اپنے وکیل کو بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی سوال نامہ بھیج دیں، میں ان کا جواب دے دوں گا۔ یعنی کہ یہ بھی اب جسے کہتے ہیں کہ نیب کیا تو سامنا کرنے سے یہ گھبراتے ہیں۔ اچھا میں زیادہ آپ سے کیا بتاؤں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے اور بڑی دیر سے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جب یہ جتنے بھی سیاستدان، وزیر اعظم نواز شریف، ایکس وزیر اعظم، یا شہباز شریف، یا یہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں، جب ان کو گرفتار کیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ تو جدی پشتی بیمار ہیں، اور ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم پہ یہ بیمار حکومت کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ شہباز شریف کہتا ہے میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں، اور یہ خون کے احتیاط دیتا رہے گا، باقاعدہ ٹی وی کے اوپر تصویریں اپنی دیکھ۔ نواز شریف کہتا ہے کہ اس کے تو دل کے پتہ نہیں کوئی وال شال بھی نہیں ہے، کوئی پلیٹیں شلیٹیں بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں ہے، لیکن وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا اور 4تھی دفعہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی طریقے سے مریم صفدر صاحبہ یہ بھی خواب دیکھ رہی ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ویورز کے ایک کیریٹیریا ہوتا ہے، تو اس کیریٹیریے پہ کسی طریقے سے پورے جو محترمہ ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹ بول دیں، جو محترمہ ٹاک شوز کے اندر آ کے جھوٹ بول دیں، تو پھر
وہ کیسے وزیر اعظم بنیں گی؟ کیا اس وقت ان سے وہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ تو جھوٹی ہیں، سادی کمین تو رہی نہیں، یا تو آپ قبولتی نہیں، لیکن جب آپ یا آپ کہتی کہ نہیں جی میں ایسی ہوں، اور جب آپ خود قبول رہی ہیں کہ پاکستان تو کیا غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، مجھے تو نواز شریف صاحب سپورٹ کرتے ہیں، میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں اور میرے شوہر کی 30,000 روپے پینشن ہے اور 15,000 ریال جو ہے قطر سے پتہ نہیں کس کھاتے کے اندر ملتے ہیں، تو یہ ہمارا گزر وقات ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ اس طرح کے ہوٹل میں کرتی ہیں جہاں پہ پر ہیڈ 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے بات۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ شکنجہ بڑا سخت ہونے والا ہے، اور یہ میں نے آپ کو تقریباً میرا خیال ہے کہ بقرہ عید سے پہلے بتا دیا تھا کہ اگست کے بعد پاکستان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی، یہ الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا یہ انصاف کے کٹہرے کے اندر اور قانون کے شکنجے میں آئیں گے، گو کہ لاہور ہائی کورٹ کی بھرپور کوشش ہے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، تو شاید یہ لوہار کی جو ہے یہ بچنے والی ہے، اور اس کے اندر یہ لوگ بھی اپنی جانیں بچاتے ہوئے پھریں گے، جو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بچیں گے، کیونکہ ایک بات میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے ہمیں کم از کم یہ چیز سکھا دی کہ ہم چور کو چور کہہ سکتے ہیں، اور واقعی وہ جو سعد رفیق کہتا تھا ماشاءاللہ بہت باشعور قوم ہے، حالانکہ اس قوم کو تو موٹر سائیکل بھی چلانے نہیں آتا، اس کو تو لائن بھی بنانے، تو سی این جی کی جب شارٹیج ہوئی تھی تو ان کو لائن بنانے آئی، ادروائز تو یہ قوم تو اتنی شعور بھی نہیں رکھتی کہ لائن کیسے بنتی ہے، لیکن اب کم از کم اس قوم میں اتنا شعور آ گیا کہ چور کو یہ چور کہتے ہوئے گھبراتے نہیں، اور اس کے جو آفٹر شاک ہیں وہ آپ لندن کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لندن کے اندر میں نے کچھ ویڈیوز اپنی وائرل کی ہیں جو مجھے آئی تھی فیس بک کے تھرو، میں نے پبلک کی ہیں کہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا تو اب گھر سے نکلنا بھی دوبر ہو چکا ہے، اب تو وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے لوگ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کھڑے، اور خاص طور پہ وہ لڑکا عاصم نام ہے، کیا نام ہے وہ جو انگلینڈ کے اندر جو اس نے 10 ڈاؤن اسٹرین ہے کون سی وہ جو اسٹریٹ ہے جدھر وزیر اعظم ان کا رہتا ہے برطانیہ کا، وہ کل برطانیہ کے وزیر اعظم کے گھر جا کر اس نے وہ درخواست وزیر اعظم کو پیش کی، تو اس کی جرت کو سلام ہے، اس لڑکے کی جرت کو سلام ہے، پتہ نہیں وہ پاکستان آیا ہے کہ نہیں آیا، آج تک 16 سال اس کی عمر ہے، لیکن اس کی جرت کو اس بات پہ سلام ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ وہاں پہ لڑ رہا ہے، تو بڑی حیرت کی بات، اور اسی وجہ سے یہ ملک آج تک قائم ہے، نہیں تو اس کو لوٹنے کسوٹے کے اندر کسی نے بھی، یعنی کہ حاجی ادھر وہی بنا رہا جس کو نہیں ملا، جس کو تھوڑا سا بھی ملا اس نے چھوڑا نہیں، لیکن یہ قائم اور دائم صرف کس وجہ سے، اسی طرح کے کچھ لوگوں کی وجہ سے، اور یہ قائم رہے گا، اور پاکستان انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ مٹی بڑی زرخیز، ذرا نم تو ہو لینے دو، ورنہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں ظالم کی رسی کو دراز کر دیتا ہوں لیکن کھینچتا ایک ہی دفعہ، اور اس ٹائم یہ جو نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ہیں یہ مجھے اس رسی کے شکنجے کے اندر کسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے وہ جو جملے ہوتے ہیں، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہو جانی چاہیے، ایک وہ جو بکوڑا لندن میں بیٹھا ہوا اس کو واپس آنا چاہیے، اور ایک عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کریں، اور جو اپنے کرپٹ ججز ہیں گے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، ان کے کرائم کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی یاد کہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔